بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ادارہ تربیت المعلمین کے تحت جن عنوانات کے تحت ہماری بات چل رہی تھی ان میں اہتمام اور کامیاب محتمم سے متعلق ہماری معروضات آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی تھیں۔ ان میں جو سب سے پہلے جو چیزیں ہم نے بیان کی تھیں ان میں اہتمام سے متعلق کچھ باتیں ہم نے عرض کی تھیں اور اسی کی مزید تفصیلات آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ محتمم یا ناظم یا صدر المدرسین یہ تمام جو ایسے عہدے ہیں اور منصب ہوا کرتے ہیں، ان سب کو قائدانہ کردار ادا کرنا ہوتا ہے۔ قائدانہ کردار ادا کرنے کے لیے وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ صرف تدریسی شعبے میں ہو، بلکہ تدریسی شعبے میں خاص طور سے اور دوسرے اور تمام شعبوں کے اندر بھی عمومی طور سے ان کو قائدانہ کردار ادا کرنا ہوتا ہے، اس لحاظ سے کہ جو ان کی کمی بیشی ہوتی ہے یا ان کی اچھائیاں ہوتی ہیں ان سب کو سامنے لایا جاتا ہے اور اچھے انداز سے جہاں حوصلہ افزائی کرنی ہوتی ہے، جہاں پر ان کی کمی کوتاہی کی نشاندہی کرنی ہوتی ہے، وہ سب چیزیں کرنا ایک محتمم کی ایک ذمہ داری ہے۔ قائدانہ کردار ادا کرنے میں سب سے پہلی چیز جو ہمارے سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ وہ اپنے ماحول کو اس طریقے سے بنائے کہ اس کے ماتحت جتنے بھی عملہ موجود ہے وہ سارے کے سارے اس کے ماتحت جتنے بھی افراد ہیں اس کا ادب اور احترام کرتے ہوں، اس کے ساتھ محبت اور عظمت کا معاملہ رکھتے ہوں۔ دیکھیے، یہ تمام چیزیں پیدا کرنا یہ محتمم صاحب کی ذمہ داری ہے اور یہ محتمم صاحب کے اپنے ماحول کے اوپر ہے کہ وہ کس انداز سے اور کیا طریقہ کار وہ اختیار کرتے ہیں کہ ان کا طرز عمل کیا ہوتا ہے کہ وہ اپنے اس معاملے میں کامیاب ہو سکیں۔ جتنے بھی حضرات اور شخصیات ان کے ماتحت اور دوسرے شعبوں میں ہیں ان سب کے ساتھ ایسا مناسب رویہ اختیار کرنا چاہیے اور طرز عمل اختیار کرنا چاہیے کہ جس میں وہ آمرانہ طور سے، اگر وہ رویہ آمرانہ ہے اور وہ آمرانہ انداز میں حکم جاری کرتا ہے تو وہ محتمم کامیاب نہیں ہو سکتا، وہ اچھا قائد نہیں بن سکتا۔ اس طریقے سے معاملات ہوں کہ وہ اس کے ماتحت جتنے بھی افراد کام کرتے ہوں وہ بے تکلف اور محبت کے ساتھ اور تعاون کو سامنے رکھتے ہوئے، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کو سامنے رکھتے ہوئے بے تکلف انداز سے اپنے ما فی الضمیر کا اظہار کر سکتے ہوں۔ یہ بہت ایک اہم بات ہے۔ دیکھیے، اس میں اعتدال رکھنا یہ محتمم کا کام ہے کہ بے تکلفی میں بھی کچھ زیادہ وہ بے تکلف نہ ہو جائیں اور کسی ما فی الضمیر کا جو وہ اظہار کر رہے ہیں اس میں بھی وہ اپنے حدود میں رہیں۔ لیکن جو مدرسہ اور اہل مدرسہ اور اہل علم کے ساتھ جو کچھ بھی معاملہ ہو سکتا ہے اس طریقے سے وہ اس انداز سے تعاون کریں کہ جس میں محتمم صاحب کی اپنی عزت برقرار رہے، ان کا ادب اور احترام بھی رہے اور ساتھ ساتھ ان کی عظمت اور محبت بھی دلوں میں قائم رہے۔ اس طریقے سے جب آدمی چلتا ہے تو اہتمام بھی خوب اچھے انداز سے ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہر ایک آدمی اپنے فرائض کو بھی عمدگی کے ساتھ ادا کرتا ہے۔ وقتی طور سے اگر محتمم صاحب آمرانہ انداز سے حکم چلا دیں اور آمرانہ انداز اختیار کر لیں تو وہ اپنے منصب کی وجہ سے اساتذہ پر یا دیگر جو عملہ ہے اور جو اسٹاف ہے اور دوسرے شعبہ جات ہیں ان کے اوپر جو ہے وقتی طور سے تو وہ اپنا رعب قائم کر لیں گے اور وقتی طور سے بھی وہ ان کا تعاون حاصل کر سکتے ہیں، مگر صحیح معنوں میں وہ اپنے ماتحتوں پر عزت اور احترام ان کے دلوں میں نہیں رہ سکتا۔ اس صورتحال میں
جب یہ باتیں سامنے آتی ہیں تو اس میں پھر اساتذہ اور دوسرا عملہ جتنا بھی ہوتا ہے وہ بے چینی کی کیفیت ان کے اندر پیدا ہو جاتی ہے۔ اور جیسے میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ یکسوئی، یکسانیت، یکجہتی اور عمومی ایک انداز اور بے تکلفانہ انداز اور ہر ایک اعتبار سے تعاون، پھر ان سب کے اندر کھنچاؤ پیدا ہو جاتا ہے۔ اپنے فرائض یہ تمام حضرات یکسوئی کے ساتھ اور دلچسپی کے ساتھ انجام نہیں دیتے۔ اس سلسلے میں محتمم صاحب کے لیے یہی عرض ہے کہ وہ اپنی طبیعت کو انتہائی معتدل انداز سے رکھیں۔ دیکھیں کہیں سختی ہوتی ہے، کہیں پر نرمی کرنی پڑتی ہے، اور کہیں پر جو ہے وہ پیار اور محبت کا استعمال ہوتا ہے، اس معنی میں کہ بہت ہی زیادہ اچھے اور پیارے انداز سے اگر کوئی بات سمجھائی جاتی ہے تو وہ سمجھ میں آ جاتی ہے۔ بعض طبائع ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو سمجھ میں بہت جلدی باتیں نہیں آیا کرتی ہیں، کسی نہ کسی لحاظ سے سختی اس میں اختیار کرنی پڑتی ہے۔ اور مزید اس سلسلے میں کیا کچھ ہونا چاہیے وہ ہم انشاءاللہ آگے چل کے بیان کرتے رہیں گے، اور مزید کچھ باتیں بھی مزید سامنے آئیں گی، لیکن محتمم صاحب کی طبیعت کا اعتدال انشاءاللہ العزیز ان کو کامیابی کی طرف لے کے جائے گا۔ دیکھیے محتمم صاحب اس وقت کامیاب ہو سکتے ہیں جبکہ اساتذہ اور دیگر عملہ ہر فرد اس پر اعتماد کرتے ہوں، ہر فرد اور ہر ایک آدمی اس کو اپنا ہمدرد اور مخلص سمجھتے ہوں، اور ہر ایک آدمی یہ جانتا ہو کہ محتمم صاحب ہماری ہر ایک چیز کو اپنی چیز سمجھتے ہیں، ہمارا درد اپنا درد سمجھتے ہیں، ہماری مشکلات کو اپنی مشکلات جانتے ہیں، اور ہمارے مسائل کو اپنے مسائل جانتے ہیں۔ اس طریقے سے جب ایک اپنائیت کی سی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے اور اپنائیت کے سے معاملہ ہو جاتا ہے تو پھر ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنا وہ اچھے انداز سے ہوتا ہے۔ اس صورت میں جو چیز سامنے آتی ہے وہ یہی آتی ہے کہ وہ ایک بہت ہی زیادہ جو ایک بنیادی فرق ہمارے عملے میں، اسٹاف میں اور اساتذہ میں اور محتمم صاحب میں اور ناظم صاحب میں اور صدر مدرسین کے درمیان جو چیز سامنے آتی ہے وہ ہے کہ یہ الگ سوچ کے حامل ہیں اور ہم الگ سوچ کے حامل ہیں۔ یہ سوچ بدل جاتی ہے اور سب کی سوچ یکساں ہو جاتی ہے، اور ہر آدمی یہی سمجھتا ہے، اس کے ساتھی محتمم صاحب کے ساتھی ہوں یا اساتذہ ہوں یا دوسرے کوئی عملہ ہو یا دوسرے شعبہ میں کام کرنے والے لوگ، یہی سمجھتا ہے کہ یہ مدرسہ، یہ دینی ادارہ یہ انہی کا ہے۔ مدرسے کے مسائل کو گویا کہ وہ اپنے مسائل سمجھتے ہیں، مدرسے کی نیک نامی اور شہرت اور نیک نامی کو وہ اپنی نیک نامی اور بدنامی کو اپنی بدنامی سمجھتے ہیں، مدرسے کی بلندی اور اس کا عروج اس سے وہ خوش ہوا کرتے ہیں، اور وہ یہی سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا اپنا ایک کام ہے اور یہ ہمارا اپنا ہی ایک عروج ہے۔ تو اس کے ساتھ جب اگر آدمی کام کرے تو اس کو نتائج بہت اچھے انداز سے حاصل ہوتے ہیں، اور محتمم صاحب بہت اچھے انداز سے اپنی کامیابی کی طرف چل رہے ہوتے ہیں۔ دیکھیے اس کے برعکس جو محتمم صاحب آمرانہ طریقہ اختیار کریں، جو صرف اور صرف اپنے احکامات کو دوسروں پر مسلط کر دیں، منمانی طریقہ کار جو ہے وہ اختیار کریں، کوئی بھی شعبہ ان کے ساتھ دینے کا روادار نہیں ہوا کرتا، کوئی بھی فرد ان کے مسائل میں دلچسپی نہیں لیا کرتا، اساتذہ ہوں یا کوئی بھی شعبہ ہو، ان کے ساتھ تعاون کرنے کو اپنے دل و جان سے اس میں آزادی محسوس نہیں کرتا۔ اساتذہ کی جانب سے اور دوسرے عملے ہیں ان سب کی جانب سے، اسٹاف کی جانب سے ایک بد دلی اور ایک بد نظمی اور ایک بد ظنی کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے کہ جس سے بہت ہی زیادہ ظاہری طور سے بھی اور باطنی اعتبار سے بھی بعد پیدا ہو جاتا ہے، اور یہ بعد جو ہے وہ پھر اس طریقے سے چلتا ہے کہ دو فرقوں میں بڑھ جاتا ہے،
اور پھر دو فرقے بھی بعض اوقات ایسے ہو جاتے ہیں کہ کچھ اساتذہ اور کچھ عملہ محتمم صاحب کی طرف ہو جاتا ہے، اور کچھ عملہ جو ہے وہ دوسرے ان کے مخالف انداز سے کام کر رہا ہوتا ہے۔ اس ماحول میں جو مدرسہ پروان چڑھتا ہے اس کا ہر ایک فرد کے اندر جو ہے وہ اختلاف ہوتا ہے، ہر فرد کے اندر ایک گروہ بندی اور فرقہ بندی ہوتی ہے، اور کچھ معاملات جو ہیں وہ کچھ حضرات جو ہیں وہ محتمم صاحب اور ان کے عملے اور دوسری جانب ہوتے ہیں، اور دوسرا عملہ جو ہے وہ دوسری طرف کام کر رہا ہوتا ہے۔ تو یہ لہٰذا اس طریقے کا زبردست اختلاف اور کھچاؤ وہ ایک ایسے فتنے کی طرف لے کے چل جاتا ہے کہ جس کی پھر انتہا بہت ہی زیادہ خطرناک نتائج پر ہوا کرتی ہے۔ تو ہمیشہ اس بات کو مد نظر رکھنا چاہیے کہ محتمم صاحب ہی وہ واحد شخصیت ہیں اور ناظم صاحب صدر مدرسین کہ جو کہ مدرسے کے ماحول کو، اساتذہ کے ماحول کو، دوسرے عملے کو ایک اچھے ماحول کی طرف لے کے جا سکتے ہیں، اور اس میں سب سے بہترین کردار محتمم صاحب کا کہ ان کے ماتحتوں میں ان کی حقیقتاً عزت ہو، حقیقتاً جو ہے ان کا ادب اور احترام ہو اور اکرام کا معاملہ ہو، اور عظمت ان کے دلوں میں موجود ہو۔ انشاءاللہ العزیز اس ماحول سے ہم اپنے منزل کی طرف اچھے انداز سے چل سکتے ہیں، منزل کے قریب ہوتے جائیں گے۔ اللہ جل شانہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔